جب بھی کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہو، وہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی ہو، تو وہ اصل میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گویا بلند مرتبہ لوگوں کے انعامات کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، یا لوگوں کے دوسرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی کیفیت آتی ہے تو وہ دراصل اس بات کا تقاضا ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کی جائے، اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے، اور انسان استغفار اور توبہ کے منہج پر زندگی گزارے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو ان دونوں صورتوں میں اللہ یاد آتا ہے۔ جب بھلائی ملتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت یا تنگی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر مومن کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی مومن نہ ہو تو پھر لوگوں کی مصیبتیں اور گناہ ہی ہوتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی بند کر دیں تو آسمان سے بارش آنی بند ہو جائے۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر! کہ بعض اوقات انسان کا مقام اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اس مقام کے مطابق نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، پس وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 30 سورۃ الشورى، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ کی توحید کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے اہل ایمان کے اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت سے ما قبل یا ایک آیت قبل بارش کا ذکر ہوا تھا کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کہ بارش جو ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی، پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، تو اس میں سے ایک نشانی جو ہے وہ بارش کی بھی بیان ہوئی۔ تو بارش کی نشانی کے حوالے سے ایک سوال جو مشرکین نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر بارش اس کی رحمت سے ہوتی ہے تو پھر وہ بارش کو روکتا کیوں ہے؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت عرصہ بارش ہوتی ہی نہیں، لوگ بارش کو ترستے رہتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی؟ تو بارش کا نہ ہونا پھر کیا ہے؟ اگر بارش کا ہونا اللہ کی رحمت ہے تو پھر بارش کا نہ ہونا کیا ہے؟ خاص طور پر جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے؟ اگر بارش اللہ کی رحمت ہے تو پھر ہمیشہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوال، اس سوال کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں دنیا میں وہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں جو مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے سے معافی بھی دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور مصیبتیں بعض اوقات تو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جیسے بارش نہیں ہو رہی، جیسے ہوا جس طرح کی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی، یا جس طرح کا موسم ضروری ہوتا ہے وہ موسم اس وقت نہیں ویسا ہوتا، یا انسان کے اوپر کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی انسان کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل اصول بتا دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب بھی کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہو، وہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی ہو، تو وہ اصل میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جو کچھ کماتے ہیں وہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یا اس کی سزا کے طور پر بہت کچھ آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام یا صحابہ کرام، جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ تو کوئی نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرورت پڑی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ گویا بلند مرتبہ لوگوں کے انعامات کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، یا دوسرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی کیفیت آتی ہے تو دراصل اس بات کا تقاضا ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کی جائے، اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے، اور انسان استغفار اور توبہ کے منہج پر زندگی گزارے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، بس انسان اس کے اوپر اپنی ایک خاص ڈگر پر زندگی گزار رہا ہو، اس کو اچھائی سے یعنی بھلائی جو مل رہی ہے اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اور جو کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو ان دونوں صورتوں میں اللہ یاد آتا ہے۔ جب بھلائی ملتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت یا تنگی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر مومن کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی مومن نہ ہو تو پھر لوگوں کی مصیبتیں اور گناہ ہی ہوتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک جنرل اصول اللہ کریم نے بتا دیا کہ چاہے کوئی بلند مرتبہ لوگ ہوں، چاہے عام مومن مسلمان ہوں، چاہے کوئی عام انسان ہو، جو بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر کے اندر آپ کے اپنے کرتوت یا اپنا کوئی نہ کوئی غلطی یا کوئی گناہ شامل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر بارش کے بارے میں سوال ہوا کہ کیوں نہیں آتی، تو بارشیں رکتی ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں کے گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی بند کر دیں تو آسمان سے بارش آنی بند ہو جائے۔ اللہ اکبر! اور بارش آنی بھی ایسی بند ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا ہے، بلکہ یہ جو بارش ہوتی ہے یہ چوپایوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر کبھی یہ چوپائے نہ ہوتے تمہارے اوپر کبھی بارش ہوتی ہی نہ۔ تو یہ کبھی جو ہو جاتی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چوپایوں کے لیے بارش نازل کرتا ہے، ان کے لیے اور تمہارے کرتوت جو ہیں وہ تو مصیبتیں ہی نازل کرتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ارشاد فرمائی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ جو اللہ کا فرمان ہے یہ بھی بہت جامع اور بڑا ہی یوں کہہ لیجئے کہ امید افزا یہ فرمان ہے اللہ کریم کا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ،
کہ بہت ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی دے دیتا ہے. جب مصیبتیں نازل، جب کوئی انسان کرتوت کرتا ہے اور کرتوت کے نتیجے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یا پھر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا. یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا. اللہ اکبر. دنیا میں جتنے بھی غم ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ہر دکھ اور ہر تکلیف اور ہر غم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا. یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم، کسی مسلم کو کوئی بھی معاملہ پہنچتا ہے، من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، اللہ اکبر، کسی بھی طرح کا کوئی دکھ، کوئی چھوٹی موٹی پریشانی، کوئی غم، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اکبر، حتی الشوکہ، یہاں تک کہ کوئی کانٹا اگر چبھتا ہے، یشاکوہا الا کفر اللہ بہ من خطایاہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے. یعنی جتنی تکلیفیں مسلمان کو، مومن کو آ رہی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر رہا. سبحان اللہ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہی مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو بھی کوئی کسی شخص کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو کوئی شخص کہے کہ وہ پتہ نہیں کس گناہ میں، کس جرم میں پکڑا ہوا ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے کس جرم میں پکڑا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہ کیا ہوا ہو اور اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی ہو، اور وہ جو مصیبت آئی ہے وہ بیماری کی صورت میں ہے، دکھ کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، یہاں تک کہ کانٹا چبھے تو کوئی بھی مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں گناہ معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کا مقام اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اس مقام کے مطابق نہیں ہوتے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. کوئی اس کو ایسی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کچھ ایسا آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس نے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے، کہ مومن کو عادت پڑی ہوتی ہے صبر کرنے کی، گناہوں کی مصیبتوں کی صورت میں وہ صبر کرتا ہے. تو یہ صبر کرتا ہے تو صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کا مقام جو اللہ نے متعین کیا ہے، اس کے اعمال جب اس کے برابر آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے لے جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کسی مصیبت میں پکڑا ہوا. ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس کو کوئی فالج ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، برین سٹروک ہو گیا، وہ آدمی وہ چارپائی پہ پڑا ہے، اس کے پاس وہ ہلنے جلنے کی سکت نہیں ہے، تو حالانکہ ساری زندگی اس کی نیکیوں میں گزری. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہو، پتہ نہیں کس گناہ کی پکڑ آئی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا درجہ بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجے کے مطابق اس کے اعمال کرنے کے لیے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا. لہذا مصیبتیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں وہ یا تو کرتوتوں کے سبب آتی ہیں، اور یا پھر مومن کو جو مصیبت آتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت سارے گناہ جو ہے انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار، اللہ، شدید بخار میں مبتلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے. آپ نے فرمایا کہ جتنا بخار تم لوگوں کو ہوتا ہے مجھے اس سے دگنا بخار ہوتا ہے. 2 آدمیوں جتنا مجھے بخار ہوتا. اللہ اکبر. تو وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہوگا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب کوئی شخص، کسی بھی مومن کو کوئی بیماری آتی ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اس طرح سے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے خشک
پتوں والی ٹہنی ہو تو اس ٹہنی کو آپ جھاڑیں، اس کو ہلائیں تو جس طرح اس کے پتے گرتے ہیں نیچے جھڑتے ہیں، اس طرح مومن کی بیماری میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ سسٹم بنایا ہے۔ لہذا جو بیماری آتی ہے، اس بیماری کو یا دکھ آتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو مومن تو اپنے لیے بہتر ہی سمجھتا ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے دونوں معاملات جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے ہوتے ہیں۔ جو حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب معاملہ ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ ہر اعتبار سے بھلائی ہی بھلائی ہی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی بخار ہو اور اس کے بھی گناہ جھڑ رہے ہوں، کسی اور کو بھی بیماری آئے اور وہ بھی جو ہے اللہ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہیں، ایسا نہیں، یہ صرف مومن کا، سبحان اللہ، یہ پریولیج مومن کا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو اذا اصابتہ السراء، جب اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے تو شکرا، تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، جب شکر کرتا ہے فذالک خیر لہ، یہ اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے، شکر کرنے سے وہ جو نعمت آتی ہے وہ بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے۔ اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبرا، تو یہ صبر کرتا ہے تو پھر یہ بیماری بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہی ملتا ہے۔ لہذا مومن کو تو دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی بیماری دیکھیں دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، مومن کا تو یقین ہے، مومن کا موت کے اوپر بھی یقین ہے اور آخرت کے اوپر یقین ہے۔ اور جب موت آنی ہی آنی ہے تو ایک شخص جس کو بغیر بیماری کے موت آ جائے اور ایک شخص جس کو بیماری کے ساتھ موت آئے، تو دونوں میں سے کون سی موت بہتر ہے؟ وہ موت بہتر ہے جو بیماری کے ساتھ آئے۔ کیوں؟ جب انسان کو بیماری آتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے، گویا موت جو ہے وہ اپنا ہارن دے کے آتی ہے، وہ اس کو تنبیہ کر کے آتی ہے کہ میں آنے والی ہوں، تم ذرا سیدھے ہو جاؤ۔ جس کو بیماری ہوئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، اس کو موت نظر آنے لگی اور وہ اللہ سے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یوں اس کو موت سے پہلے اللہ سے معافی مانگنے کا موقع مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹا چبھنے کی بات فرما دی، اس قدر چھوٹی تکلیف جیسے کانٹا چبھا ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا، اس سے بھی مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں سے بھی مومن کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس سے بڑا پریولیج اور کیا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔